اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب البیوع، حدیث نمبر 2227، اردو ترجمہ۔ آزاد شخص کو بیچنا کیسا ہے؟ مجھ سے بشر بن مرحوم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سلیم نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن امیہ نے، ان سے سعید بن ابی سعید نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا۔ ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا اور وہ توڑ دیا، وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اور وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا، اس سے پوری طرح کام لیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دی۔ حدیث نمبر 2228، اردو ترجمہ۔ یہودیوں کو جلاوطن کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں اپنی زمین بیچ دینے کا حکم۔ اس سلسلے میں مقبری کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، غلام کو غلام کے بدلے اور کسی جانور کو جانور کے بدلے ادھار بیچنا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اونٹ 4 اونٹوں کے بدلے میں خریدا تھا، جن کے متعلق یہ طے ہوا تھا کہ مقام زبدہ میں وہ انہیں اسے دے دیں گے۔ ابن عباس نے کہا کہ کبھی ایک اونٹ 2 اونٹوں کے مقابلے میں بھی بہتر ہوتا ہے۔ رافع بن خدیج نے ایک اونٹ اور 2 اونٹوں کے بدلے میں خریدا تھا، ایک تو اسے دے دیا تھا اور دوسرے کا متعلق فرمایا تھا کہ وہ کل انشاءاللہ کسی تاخیر کیے بغیر تمہارے حوالے کر دوں گا۔ سعید بن مسیب نے کہا کہ جانوروں میں سود نہیں چلتا، ایک اونٹ 2 اونٹوں کے بدلے اور ایک بکری 2 بکریوں کے بدلے ادھار بیچی جا سکتی ہے۔ ابن سیرین نے کہا کہ ایک اونٹ 2 اونٹوں کے بدلے ادھار بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ثابت نے، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قیدیوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ پہلے تو وہ دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو بنی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ حدیث نمبر 2229، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھے ابن محریز نے خبر دی، اور انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک انصاری صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، لڑائی میں ہم لونڈیوں کے پاس جمع کے لیے جاتے ہیں، ہمارا ارادہ انہیں بیچنے کا بھی ہوتا ہے، تو آپ عزل کر لینے کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ اس پر آپ نے فرمایا، اچھا تم لوگ ایسا کرتے ہو، اگر تم ایسا نہ کرو پھر بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ جس روح کی بھی پیدائش اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھ دی ہے وہ پیدا ہو کر ہی رہے گی۔ حدیث نمبر 2230، اردو ترجمہ۔ مدبر کا بیچنا کیسا ہے؟ ہم سے ابن نمیر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وکیع نے بیان کیا، ان سے اسماعیل نے بیان کیا، ان سے سلمہ بن قبیل نے، ان سے عطا نے، اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدبر غلام بیچا تھا۔ حدیث نمبر 2231، اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ نے بیان کیا، ان سے سفیان نے بیان کیا، ان سے عمرو نے، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا تھا کہ مدبر غلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچا تھا۔
حدیث نمبر 2232 اور 2233۔ اردو ترجمہ۔ مجھ سے زہیر بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یعقوب نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے صالح نے بیان کیا کہ ابن شہاب نے بیان کیا، انہیں عبید اللہ نے خبر دی، انہیں زید بن خالد اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ سے غیر شادی شدہ باشندی کے متعلق جو زنا کر کے سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ اسے کوڑے لگاؤ، پھر اگر وہ زنا کرے تو اسے کوڑے لگاؤ اور پھر اسے بیچ دو۔ آخری جملہ آپ نے تیسری بار یا چوتھی مرتبہ کے بعد فرمایا تھا۔ حدیث نمبر 2234۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے لیث نے خبر دی، انہیں سعید نے، انہیں ان کے والد نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا ہے کہ جب کوئی باندی زنا کرائے اور وہ ثابت ہو جائے تو اس پر حد زنا جاری کی جائے، البتہ اسے لعنت ملامت نہ کی جائے، پھر اگر وہ زنا کرائے تو اس پر اس مرتبہ بھی حد جاری کی جائے، لیکن کسی قسم کی لعنت ملامت نہ کی جائے، تیسری مرتبہ بھی اگر زنا کرے اور زنا ثابت ہو جائے تو اسے بیچ ڈالے، خواہ بال کی ایک رسی کے بدلے ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث نمبر 2235۔ اردو ترجمہ۔ اگر کوئی لونڈی خریدے تو استبراء رحم سے پہلے اس کو سفر میں لے جا سکتا ہے یا نہیں؟ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایسی باندی کا اس کا مالک بوسہ لے لے یا اسے جسم سے لگائے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسی باندی جس سے وطئی کی جا چکی ہے ہبہ کی جائے یا بیچی جائے یا آزاد کی جائے تو ایک حیض تک اس کا استبراء رحم کرنا چاہیے، اور کنواری کے لیے استبراء رحم کی ضرورت نہیں ہے۔ عطا نے کہا کہ اپنی حاملہ باندی سے شرمگاہ کے سوا باقی جسم سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں فرمایا مگر اپنی بیویوں سے یا باندیوں سے۔ ہم سے عبدالغفار بن داؤد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے عمرو بن ابی عمرو نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے قلعہ فتح کرا دیا تو آپ کے سامنے صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ عنہ کے حسن کی تعریف کی گئی، ان کا شوہر قتل ہو گیا تھا، وہ خود ابھی دلہن تھیں، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے پسند کر لیا، پھر روانگی ہوئی، جب آپ صدا روحا پہنچے تو پڑاؤ ہوا اور آپ نے وہیں ان کے ساتھ خلوت کی، پھر ایک چھوٹے دسترخوان پر پرہیز تیار کر کے رکھوایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنے قریب کے لوگوں کو ولیمے کی خبر کر دو۔ صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کا یہی ولیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ پھر جب ہم مدینے کی طرف چلے تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا سے صفیہ رضی اللہ عنہ کے لیے پردہ کرایا اور اپنے اونٹ کو پاس بٹھا کر اپنا ٹخنا بچھا دیا۔ صفیہ رضی اللہ عنہ اپنا پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے پر رکھ کر سوار ہو گئیں۔ حدیث نمبر 2236۔ اردو ترجمہ۔ مردار اور بتوں کا بیچنا۔ ہم سے قنیبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یزید بن ابی حبیب نے بیان کیا، ان سے عطا بن ابی رباح نے بیان کیا، اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں فرمایا، آپ کا قیام ابھی مکے ہی میں تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، سور اور بتوں کا بیچنا حرام قرار دیا۔ اس پر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ
مردار کی چربی کے متعلق کیا حکم ہے؟ اسے ہم کشتیوں پر ملتے ہیں، کھالوں پر اس سے تیل کا کام لیتے ہیں، اور لوگ اس سے اپنے چراغ بھی جلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ حرام ہے۔ اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ یہودیوں کو برباد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جب چربی ان پر حرام کی تو ان لوگوں نے پگھلا کر اسے بیچا اور اس کی قیمت کھائی۔ ابو عاصم نے کہا کہ ہم سے عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے یزید نے بیان کیا، انہیں عطا نے لکھا کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حدیث نمبر 2237، اردو ترجمہ۔ کتے کی قیمت کے بارے میں ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں ابی بکر بن عبد الرحمن نے اور انہیں ابو مسعود انصاری نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت زانیہ کی اجرت اور کاہن کی اجرت سے منع فرمایا تھا۔ حدیث نمبر 2238، ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے عون بن ابی حجیفہ سے نے خبر دی، کہا کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ ایک پچھنا لگانے والے غلام کو خریدا اور حکم دیا تو اس کی حجامت کے ہتھیار توڑ دیے گئے۔ اس پر میں نے اس کے متعلق ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت، کتے کی قیمت، باندی کی ناجائز کمائی سے منع فرمایا تھا، اور گودنے والیوں اور گدوانے والیوں، سود لینے والوں اور دینے والوں پر لعنت کی تھی، اور تصویر بنانے والے پر بھی لعنت کی تھی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب البیوع کی حدیث نمبر 2227 سے 2238 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔